ہوتی ہے. لیکن جو بیسٹ ڈائٹ جو آج کے پروگرام میں ہم جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بیسٹ ڈائٹ وہ ہوتی ہے کہ جو جب آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کسی ڈائٹ پہ ہیں یا آپ کو بہت obsessed ہیں اور آپ ہر وقت اپنے آپ کو یہ یاد کرا رہے ہیں کہ تمہیں بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو محروم رکھنا ہے, تمہیں فاقے کرنے ہیں, تمہیں بھوکا رہنا ہے بہت زیادہ, یا ایسی ڈائٹ کے جس میں آپ کی ول پاور بہت زیادہ ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ناکام ہو جاتی ہیں وہ والی ڈائٹس, اور اس کی وجہ سے ہمارا مورال بھی بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ شاید ہم وزن کم کریں. ایسی ڈائٹس جو ہمارے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی اور جن کے لیے بہت اسپیشل ارینجمنٹس یا تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس سے ڈائٹ کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے سٹورز کو بہت فائدہ ہوتا ہے جو اسپیشل کیٹو سیکشنز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے جا کے لوگ وہی چیز جس کی اصل ویلیو 1000 روپے ہے اب وہ 1900 کی مل رہی ہے, کیونکہ لفظ کیٹو ایڈ کرنے سے لگتا ہے جیسے وہ کوئی ایسا میجیکل اسٹیپ ہے جس سے موٹاپے سے ریلیٹڈ تمام مسئلے آنن فانن حل ہو جائیں گے. اس میں کچھ لوگوں کی کنٹریبیوشن بھی اس خرابی میں ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پر باتوں کو بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں کہ 1 مہینے میں 7 پاؤنڈ کم ہو گیا, 8 پاؤنڈ ہو گیا. چلیے کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اتنا ہی وزن 1 مہینے میں کم ہوا, اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تو نقصان کی بات ہے. اپنے فزیکل سیلف کے ساتھ اتنا ٹف ہونا اور اتنی کروئلٹی کے ساتھ اپنے وزن کے مسئلوں کو مینیج کرنا, اس سے اگر وقتی طور پر ہمیں ہماری مرضی کے رزلٹ ملتے ہیں تو کچھ چیزیں خاموشی سے اندر ہی اندر خرابی کی طرف بھی جا رہی ہوں گی. اور ایسا ہی پچھلے دنوں ہوا بھی. اخبارات میں اور میڈیا پر لوگ جانتے ہیں کہ ایک موربڈلی اوبیس شخص غالباً جن کا نام نور حسن تھا, ان کو وہ اتنے اوبیس تھے کہ انہیں ان کے گھر کی دیوار توڑ کے اسپیشل ارینجمنٹ کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر لاہور لایا گیا اور ان کی سرجری ہوئی, اور اس کے بعد وہ ایک دن ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چلے گئے. کیا بہت ضروری تھا کہ انہیں ایک ہی سرجری کے نتیجے میں مار ہی ڈالنا ہے؟ کیا ان کے پروگرام کو ایز اے ریہیبلیٹیشن یا سلو موونگ رزلٹ اورینٹڈ پروگرام کے طور پر موو نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب ان کے جسم سے اتنا زیادہ فیٹ اور اتنے دباؤ کا سامنا انہیں کرنا پڑا تو اس کے نتیجے میں ان کا دل یہ سارا بوجھ برداشت نہیں کر سکا. تو کیا وزن کم کرنے کے معاملے کو کوئی انا کا, وقت کا, یا پرائیڈ کا یا ضد کا معاملہ بھی بنانا چاہیے, یا یہ کوئی ٹیکنیکل سٹیپ بائی سٹیپ کام ہے جو ہوتے ہوتے ہوتا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرتے ہوئے پھر ہم اس چیز کا سہارا لیں اور ایکسکیوزز بنائیں اور ٹائم کو ضائع کریں اور یہ سوچیں کہ نہیں کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, آج تو عید کا دن ہے. لیکن کیا اس کا اتنا سٹریسفل اور پریشرائزنگ یا پشی ہونا ضروری ہے کہ یہی 1 مہینہ ہے جس میں میں جو کر سکتا ہوں کر لوں, اور اس اسٹریس کے نتیجے میں پھر لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے؟ کیا اس پروگرام کا اتنا ٹف ہونا ضروری ہے؟ یقیناً یہ ایک ٹیکنیکل پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے پوری مہارت چاہیے ہوتی ہے. اس میں جذباتی ہو کر بات نہیں بنتی, اس میں ہاف نالج کے ساتھ آپ چیزوں کو نہیں کمپلیٹ کر سکتے. اس کے لیے آپ کو مکمل انفارمیشن چاہیے ہوگی, آپ کو بہت ساری اسکل سیکھنی ہوں گی جس میں جو کہ کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں, جو کہ اپنی امپلسیوٹی کو, وہ جو ایک دم سے ایک جذباتیت آتی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں. اس میں بہت سی کچھ میڈیکل معاملات کو بھی جاننے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں بہت پروفیشنلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ گائیڈ کریں. اس کو بہت زیادہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا کہ جیسے وہ 40 ڈے چیلنج کے سم ٹائمز چیلنج کا لفظ بھی ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ ایک اور زیادہ یعنی کچھ پرسنل ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ مجھے 40 ڈیز کا چیلنج ہے, یہ میں نے پورا کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں دوسروں کو بھی دکھانا ہے کہ جی میں نے وہ پورا کیا ہے. اور یہ جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں اس طرح کی, وہ یہ تو دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے 40 ڈیز میں وزن کم کروا دیا کسی کا, لیکن اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے. ہم کچھ جان نہیں سکتے کہ اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوا.
کیا وہ اسی وزن میں رہے یا کم کیا, یا کیا سائیکولوجیکلی مینٹلی وہ اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ کر سکے, کیا ان کا لائف اسٹائل پہلے سے امپروو ہوا. اگر آپ ویٹ مینجمنٹ کے پروجیکٹ کو اگر ہم غور سے اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کو اوور آل ایک لائف اسٹائل چینج کا موقع دیتا ہے, اور اس سے انسان کے اندر بڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جو لوگ بھی وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا اسٹریٹجکلی چلتے ہیں, جذباتی ہو کر نہیں چلتے, وہ ان کے اندر ویسے بھی بہت سی چیزوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, ان کی زندگی میں ڈسپلن آ جاتا ہے, وہ ایموشنل بہت زیادہ جو ہو جاتے ہیں تو وہ کم ہو جاتے ہیں, وہ کمپوزڈ ہونا سیکھ جاتے ہیں, ایموشنلی کمپوزڈ اپنے آپ کو کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو یہ جو وزن کم کرنے کے معاملات ہیں ان کو ہمیں تھوڑا پریکٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی جذباتی پن جتنا کم ہوگا اتنا بہتر ہوگا, اور اگر وہ جذباتی پن اگر ہے بھی تو اس کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے, اس کو ویکنیس کے طور پر ہم اپنے آپ کو صرف ایگو کو مسئلہ بنا کے یا پرائڈ کے طور پر لے کے تو ہم اپنے باقی کاموں کو خراب نہیں کر سکتے اس پورے پروجیکٹ کو.